بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ گھر کے اندر نوجوان بچی یا بچہ موجود ہو، اس کے رشتوں کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے اور مناسب جگہ پہ ہو جائے، اور یہ فرض ہم جلد سے جلد ادا کر دیں۔ اسی طرح بچے کے حوالے سے بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشی مل جائے، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی شادی کر لیں، ہمارے گھر کے اندر ایک خوشی سے آئے، ہم اپنے بچے کی خوشی دیکھ لیں۔ اور آج اکثر لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں کہ مناسب کوئی رشتے نہیں ملتے۔ کوئی رشتہ آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں بنتی۔ بعض دفعہ بچے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے جی، اس وجہ سے ہم نہیں دے سکتے، اور بعض دفعہ بچی والے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ رشتوں کو آگے نہیں چلتے۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کے آیا ہوں، وہ ایسا عمل ہے انشاءاللہ العزیز اس کے کرنے سے بہت جلد مناسب رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمل کم سے کم 41 دن کریں یا 21 دن کریں، بے شک رشتے آ بھی جائیں، لوگوں کی نسبت شروع ہو جائے، تعلق بن جائے، آنا جانا شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل کچھ دنوں تک جاری رکھیں کہ جب تک وہ بات مکمل طے نہیں پاتی، ان کے ساتھ مکمل بات طے نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ عمل میرا جاری رکھیں۔ اور عمل بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر جو بندہ عمل کرنے والا ہو وہ پانچگانہ نماز پڑھنے کا پابند ہو۔ ویسے بھی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ سے بنتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر مسلمان کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیا کرے۔ کم سے کم دن میں 5 نمازوں کے ساتھ سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان اور قرآن پاک کی تلاوت صبح کے وقت کر لیا کریں۔ اس سے ایک تو گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے گھر کے اندر کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر اس کی وجہ سے دل کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، نورانیت آتی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک جو ایک رحمت والی، برکت والی کتاب ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ جو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ اور عمل کیا کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ عشاء کی نماز پڑھیں۔ اگر مرد ہیں تو مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھ لیں 1 دفعہ، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں 1 دفعہ۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مکمل ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ جب وظیفہ شروع کریں، عمل شروع کریں، 5 یا 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اس میں سب سے پہلی صورت یہ پڑھنی ہے سورہ علم نشرح، سورہ انشراح، جو آخری سپارے میں ہے، بہت مختصر صورت ہے، اور پڑھنی کتنی دفعہ ہے؟ 11 دفعہ۔ اس صورت کو میں تلاوت بھی کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. پہلے 11 مرتبہ یہ صورت پڑھیں، اس کے بعد یہ کچھ آیات کریمہ ہیں، ان کو پڑھیں. ہر آیت کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ان آیات مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کوئی بھی درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں، اللہ سے التجا کریں. کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ رشتوں کے مناسب اور بہتر رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو.